بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا خاص عمل یا قہارو انشاءاللہ عز و جل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کسی میٹھی چیز کے اوپر۔ کس وقت کرنا ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ عمل کا طریقہ جان لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلی علیہ۔ قاری صاحب اسلام کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل کی ذات دنیا و آخر میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، اور جس خاص مقصد اور عمل کے لیے درود پاک پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو تمام دوست احباب، میری بہنوں، ایک بات گزارش ہے کہ جب بھی کوئی عمل کریں آغاز میں بسم اللہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جائز کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے کیا جائے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ نمبر 2 کہ درود پاک اول آخر لازمی پڑھا کریں، کوئی بھی عمل کریں جب بھی کریں۔ اور تیسری بات کہ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ لازم کیا کریں۔ کوئی آپ کا کوئی ایسا کام، رکاوٹ ہے، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، حسد ہے، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا نواز رہا ہے، اور تب کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، نظر لگا دیتے ہیں۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے، دشمن کے اوپر کامیابی حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ توجہ آج کا یہ خاص وظیفہ ہے یا قہارو کا، جس سے آپ دشمن کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ آپ اپنے معاملات جو اچھے ہیں اس کو مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر زیادہ جلتی لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عمل بھی بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے، جی ہاں دوستو، کہ شیطان سے بچنے کا بڑا بہترین جو وظیفہ ہے وہ بھی عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کی روشنی میں اس کو اپنے ساتھ ضرور کیجیے گا میری بہنیں، میرے بھائی، اور کرنا نماز فجر میں ہے۔ یا قہارو کو مکمل طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ بتایا جائے گا کہ کس انداز کے ساتھ کرنا ہے۔ وقت کم لوں گا، مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بھی نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ سارا دن شیطان کی چالوں سے، وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ شیطان سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمل بتا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روزانہ ہم دنیا میں ایک مکان بنا لیں، ایک کوٹھی بنا لیں، ایک بنگلو بنا لیں، تو یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشنیں بھی ہیں، اور انسان روزانہ ایک بنگلو کیسے بنا سکتا ہے، ایک گھر، ایک کوٹھی کیسے، ایک فارم ہاؤس نہیں بنا سکتا۔ تو آئیں ہم سب کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اللہ کے آخر نبی کیا فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سورت کو 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے اس کے لیے۔ تو ہم سنتے ہیں اور اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں۔ اقالی صاحب اسلام کا فرمان ہے کہ جس نے روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا، اللہ عز و جل کی ذات اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتا ہے جنت میں۔ تو بہترین 2 عمل آپ کو بتا دیے۔ پہلا، نماز فجر کے بعد آپ نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایک تو شیطان سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، پھر دوسرا 10 دفعہ بھی پڑھ لیا، اب آپ کا ایک محل جنت میں تیار کرنے کا اللہ عز و جل کی ذات نے فرشتوں کو حکم دے دیا۔ کتنا پیارا عمل ہے اور کتنے اس کے فائدے ہیں۔ جی ہاں، آگے چلتے ہیں۔ جس شخص نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو فرمایا اللہ عز و جل اس سے محبت کرتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ 3 فائدے ہو گئے۔ اور پھر جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوستو، میری بہنوں،
حدیث پاک کی روشنی میں نے سورہ اخلاص کی بیان کیا، اس پر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات آتی ہے یا قہارو کی، تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یا قہارو کا جو اسم ہے، یہ اگر آپ کو کسی کا ڈر یا خطرہ یا خوف ہے، کسی دشمن کی دشمنی یا کچھ ایسا بھی عمل ٹینشن میں رہتے ہیں، کسی کا خوف دل میں ہے، کسی انسان کا، کچھ دشمن کا، تو آپ نے اس کا تصور کر کے اس کو تصور میں لانا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، اس کا اسکیچ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب آپ نے یا قہارو کی تسبیح پھیرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل کی ذات کی قسم، روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیجیے گا یا قہارو کی اول آخر درود پاک، انشاءاللہ آپ کے دل سے اس کا خوف بھی جاتا رہے گا، اس کے دل میں اللہ کے حکم سے آپ کا خوف آ جائے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کسی میٹھی چیز میں، یعنی کوئی شربت ہے، کوئی چینی ہے، اس کے اوپر اگر آپ اس اسم کو پڑھیں اور کسی کو پلا دیں جائز کام کے لیے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ جائز کام کے لیے میری بات کو لازم سنیے گا کہ جائز کام کے لیے آپ کسی کو بھی پلائیں گے، کوئی آپ سے خفا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے روٹھ گئے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے روٹھ گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ داریوں میں سے کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپس میں پیار محبت کم ہے، تو آپ یا قہارو کی ایک تسبیح چینی پر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور احادیث پاک پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور صبر کرو، ان قریب تمہیں کامیابی دے دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز قائم کریں اور صبر کریں انشاءاللہ، اور وظیفہ کرتے رہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے کامیابی دے دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس ویڈیو کے ذریعے احادیث اور جو بھی عمل بتائے گئے، مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی بے حساب محفوظ فرمائے۔ تمام دوست لازم اس عمل کو کریں، دوستوں تک بھی یہ پہنچائیں، انشاءاللہ توجل فائدہ ہوگا۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو شیئر، لائک، سبسکرائب اور فیڈ بیک لازم دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔